أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شبیر کے چراغ بھی کیسے چراغ تھے، شبیر کے چراغ بھی کیسے چراغ تھے، گل ہوتے ہوتے صبح قسمت بنا گئے. رن میں جو نماز پڑھیں گے کچھ آیتیں سورہ شہادتوں کے مصلے بچھائیں گے. سر ممبر اعلان علی بولتے ہیں، سر ممبر اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چھپائی قرآن علی بولتے ہیں. اے مفسر تیری تفسیر بجائے لیکن نقطۂ بھی واقع بھی پہچان علی بولتے ہیں. تیرا سجدہ تیرا مسجد تیرا کعبہ سجاد، ہر عبادت میں روشن تیرا چہرہ سجاد. ایک طرف عظمت توریت و زبور انجیل، ایک طرف تیرے دعاؤں کا صحیفہ سجاد. ماں اپنے نو نہالوں کو بنا دیتی ہے شعر، ماں اپنے نو نہالوں کو بنا دیتی ہے شعر. ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا، حرملا و شیر سے نظریں ملا تھا کس طرح آنکھیں عسکر کی تھی لیکن روب تھا عباس کا. بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا، بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا، وہ تو کہیے سامنے زینب کی مرضی آ گئی ورنہ سہ پائی نہ غصہ القمہ عباس کا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کہ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ تیروں خنجر تھک گئے شمشیروں نیزہ تھک گئے، تیروں خنجر تھک گئے شمشیروں نیزہ تھک گئے. تھام کے بیڑی کہا سجاد نے دربار میں، ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور نجاز مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، ذرا رکو علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے. اور اسلام کی رگوں میں جو چکتا تھا بار بار، کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے. کہ رلانے آتی ہیں یادیں حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. اور مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی، باطل کی خدا سے کبھی ٹالی نہ جائے گی. اور عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. کہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. اور شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں. کہ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، حیدر کا در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس. گود میں ناتی کے قرآن کا پلا ہے عباس. اور 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی، پھر کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. ارے لاؤ گے کہاں دوسرا عباس کہاں سے، زہرا نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. کہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو،
شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، اور بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ حیدری حیدری نعرہ صلوات کہ فرکشش ہوگی فضا نور کا موسم ہوگا، ایک اشارے پہ فقط شعلہ بھی شبنم ہوگا، اور غیب سے آئے گا جس دن تیرا بیٹا زہرا، کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا، کربلا کی طرح کعبے میں بھی ماتم ہوگا۔ کہ الفت ہے میری نسل پرانی حسین سے، پائی ہے میں نے خون خانی حسین سے، اور بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو۔ نعرہ صلوات۔ آپ لوگوں کی سماعت صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کیا ہے؟ آگے بیٹھو، آگے آپ راستے کے اوپر آگے بیٹھو، پیچھے آ جاؤ، راستہ چھوڑ دیا کو صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حیدر نے ایک شیر دلاور بنا دیا، حیدر نے ایک شیر دلاور بنا دیا، عباس کو حسین کا یاور بنا دیا، عباس کو حسین کا یاور بنا دیا، ام البنین ہونے کی تاثیر نے تیری، ام البنین ہونے کی تاثیر نے تیری، عباس کو وفا کا پیغمبر بنا دیا، عباس کو وفا کا پیغمبر بنا دیا۔ صلوات۔ دین حق دین محمد کو بچایا تو نے، دین حق دین محمد کو بچایا تو نے، پار اسلام کی کشتی کو لگایا تو نے، اور پار اسلام کی کشتی کو لگایا تو نے، دین حق دین
بچایا تو نے، اے حسین ابن علی کرب و بلا کے فاتح، اے حسین ابن علی کرب و بلا کے فاتح، نام بیعت کا زمانے سے مٹایا تو نے، نام بیعت کا زمانے سے مٹایا تو نے۔ صلوات۔ طبیعت کیسے ہے ویسے؟ آپ تو آپ جی ہاں یہ سوچ لیں گے تو بھی یہی ہوگا پھر۔ مولوی صاحب اجازت جی، یہ ایک ہی مجلس کل بچی ہے، اگلے برس کون ہوگا یہاں، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے پتہ نہیں کیا۔ بہرحال ایک نئے اس نظم کی تمہید میں ایک چھوٹی سی نظم، طویل نظم کی تمہید میں ایک چھوٹی سی نظم، میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، اسی کو سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یہ نظم بھی ابھی نامکمل ہے، اور اس نظم کا آخری مصرع جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حسینیت کو بچاؤ، حسین زندہ ہیں۔ وہ میں نے پہلے کہہ لیا ہے، کب مکمل ہوگی مجھے نہیں معلوم، سلسلہ چل رہا ہے۔ آخری مصرع میں نے پہلے پڑھ دیا اپنی نظم کا، جو ابھی اس کا وجود بہت بہت دور ہے۔ بہرحال زمیں سے تابہ فلک زیب و زین والے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم سب حسین والے ہیں، جہاں میں آتے ہیں روتے ہوئے حسین پہ ہم اپنا مقصد تخلیق خوب جانتے ہیں، ہمارے رونے رلانے پہ طنز ٹھیک نہیں، ہمارا وصف ہے یہ فی سمجھ رہے ہو تم، فی معنی عیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں فی، ہمارے رونے رلانے پہ طنز ٹھیک نہیں، ہمارا وصف ہے یہ فی سمجھ رہے ہو تم، بہت عزیز ہے اپنا یہ امتیاز ہمیں، جہاں میں آئے ہیں ہم گریہ و بکا کے لیے، خدا نے ہم کو بنایا ہے کربلا کے لیے، وہ کربلا جہاں سبط نبی کا خون بہا، وہ کربلا جہاں زہرا کا لال مارا گیا، وہ کربلا جہاں ماؤں نے گود کے پالے، خدا کی راہ میں قربان کر دیے ہنس کر، خدا کی مرضی یہی تھی مگر میں سوچتا ہوں، خیام شاہ میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، سبھی تھے پیاس کی شدت سے جاں بلب، لیکن جو قتل ہوتا گیا اس کی پیاس بجھتی گئی، مگر وہ بیویاں بچے وہ عابدے بیمار، کب ان کی تشنہ دہانی کو مل سکا پانی، مگر وہ بیویاں بچے وہ عابدے بیمار، کب ان کی تشنہ دہانی کو مل سکا پانی۔ سلسلہ آگے چلے گا۔ یہ نظم ہماری پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہوئی ہے،
اس عظیم ترین بارگاہ میں، چونکہ یہ عشرہ تمام ہو رہا ہے، یہ میری اپنی خواہش ہے، عصر عاشور کا منظر ہے، اس کو غم و علم کا فسانہ تمام ہونے کو ہے، جہاں سے رخصت خیر الانام ہونے کو ہے، فصیل جاں کو غموں کی ہوائیں چھوتی ہیں، فضا میں کیسے اداسی کا رنگ گھلنے لگا، یہاں بھی سائے نے پھیلا دیے ہیں پر اپنے، زمین کرب و بلا میں بھی شام ہونے کو ہے، اور وہ شام جس کی سحر ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ شام جس نے اجالوں کو نور بخشا ہے، وہ شام جس کی سحر ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ شام جس نے یقین کو شعور بخشا ہے، وہ شام جس نے اصولوں کو پائیداری دی، وہ شام جس نے شعوروں کو ہوشیاری دی، وہ شام جس نے ضمیروں کو بے قراری دی، وہ شام جس نے غم کائنات ہم کو دیا، وہ شام جس نے شعور حیات ہم کو دیا، وہ شام جس کی سحر ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ شام جس نے ہر ایک شام کو سحر دے دی، وہ شام جس نے رہے حق پہ چلنے والوں کو سپر یقین کی اور فتح کی خبر دے دی، وہ شام جس نے بجھا کر چراغ باطل کو ہر ایک تمام عالم امکان کو ایک نظر دے دی، وہ شام جس نے بجھا کر چراغ باطل کو تمام عالم امکان کو ایک نظر دے دی، اور تمیز حق کا قرینہ سکھا دیا ہم کو، حسین آپ نے جینا سکھا دیا ہم کو، تمیز حق کا قرینہ سکھا دیا ہم کو، حسین آپ نے جینا سکھا دیا ہم کو، مگر وہ شام ابھی تھوڑا رک کے آئے گی، ابھی تو حجت آخر کا وقت آئے گا، ابھی تو عصر کا ہنگام خور لائے گا، ابھی حسین کی رخصت لہور لائے گی، ابھی تو وعدہ طفلی وفا کریں گے حسین، ابھی تو سجدہ شکر خدا کریں گے حسین، ابھی تو نانا کی امت کو بخشوانے کی حضور خالق
عالم دعا کریں گے حسین. ابھی تو دشت کو رش کے ارم بنائیں گے. حسین پوچھتے فرس سے زمین پہ آئیں گے. اور زمین دشت بلا بوسہ جبیں لے گی. فلک کو اپنی پناہوں میں یہ زمین لے گی. اور ہے کوئی ذکر جو دے غم زدہ دلوں کو چین. ہے کوئی غم جو مداوائے غم بنے اپنا. بس ایک ذکر بس ایک غم کے ماورا کیا ہے. ہمیں یہ زوم کہ اس غم کو ہم سنبھالے ہیں. مگر یہ سچ ہے کہ یہ غم ہمیں سنبھالتا ہے. ہمارے غم غم شبیر سے گلے مل کر سکون پاتے ہیں, شاہد قرار پاتے ہیں. اور بکا کرو کہ تمہارا امام جاتا ہے. بکا کرو کہ ہمارا امام جاتا ہے. بکا کرو کہ جگر بندے ساقی کوثر لہو میں ڈوبا ہوا تشنہ کام جاتا ہے. وہ جس نے صبح سے تاثر روز عاشوراء اٹھائے لاشوں پہ لاشیں بھی اور اف بھی نہ کی. ہر ایک سینہ مزدر کے چین زندہ باد. ہر ایک سینہ مزدر کے چین زندہ باد. یقین فاتح بدر و حنین زندہ باد. وقار بندگی و انتہائے صبر و رضا ذبیح راہ خدا اے حسین زندہ باد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے جائے گا نہ غم تیرا. عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا. ٹوٹی جو کمر شہ کے بس دو ہی صدمے تھے.
جو کمر شہ کی بس دو ہی صدمے تھے، ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا، مشک اور علم سرور دریا سے اٹھا لائے، مشک اور علم سرور دریا سے اٹھا لائے، زینب سے اٹھا ہوگا کس طرح سے غم تیرا، عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا، اے شیر جری جب تو دریا کو سدھارا تھا، اے شیر جری جب تو دریا کو سدھارا تھا مشک سکینہ میں یاسین میں دم تیرا، عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا، بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی، بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی، دم دے دیا دریا سے اٹھانا قدم تیرا، عباس تیرے خون سے رنگی ہے علم تیرا، فاتحہ. اعوذ باللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات بر محمد وعلى عزیزان گرامی، خدا پسند زندگی کے عنوان کے تحت جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں چل رہی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آج بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے. سب سے پہلے برکت کے لیے اور تبرکاً مولا کے اس فرمان کا ترجمہ ایک مرتبہ میں پھر سے کر دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں، تو آپ کے مختلف جگہوں پر مختلف خطبات ہیں، جہاں پر آپ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں غرور اور تکبر یا اترانے کے لیے گھر سے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم اور فساد کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں، اس پر عمل کروں. یہ جو جملے ہیں مولا کے کہ میں نہ غرور کے لیے نکل رہا ہوں، نہ تکبر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم اور فساد کے لیے نکل رہا ہوں، یہ جملے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ غرور اور گھمنڈ کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظلم اور فساد کا حسین ابن علی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ دنیا سمجھ لے کہ جہاں جہاں غرور اور تکبر جیسی بری صفت کا تصور ہوگا وہاں حسینیت کا تصور نہیں ہو سکتا. جہاں ظلم اور فساد کا تصور ہوگا وہاں حسینیت کا تصور نہیں ہو سکتا. حسینیت کا تصور وہاں ہوگا جہاں امر بالمعروف ہے، حسینیت کا تصور وہاں ہوگا جہاں نہی عن المنکر کا جذبہ پایا جاتا ہے، حسینیت کا تصور وہاں ہوگا جہاں اصلاح کا جذبہ پایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو کردار پیش کیا ہے، واقعاً رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کی دنیا کے لیے نمونے عمل ہے. آپ دیکھیں جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا اس میں غلام بھی تھے، بعض اوقات شہزادے بھی تھے، لیکن حسین کا طرز عمل یہ دیکھیں کہ جس زانوں پر علی اکبر کا سر ہے اسی زانوں پر جون کا بھی سر ہے، جس زانوں پر عباس کا سر ہے اسی زانوں پر حر کے سر کو بھی رکھا ہے. اور دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو حسین کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں کے اوپر کردار دیکھا جاتا ہے، ظاہر نہیں دیکھا جاتا. ایک درود بھیجتے پر محمد والے. عزیزان گرامی، تو ہماری جو گفتگو کہ ہم کیسے زندگی گزاریں کہ اللہ کی محبوب زندگی بن جائے، اللہ کی پسندیدہ زندگی بن جائے. تو اچھا، یہاں پر میں ایک طریقہ محبوب الہی بننے کا
وہ حدیث بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، حسین اس سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر محبوب خدا بننا ہے تو حسین سے محبت کے سلسلے کو شروع کر دیں. اور محبت حسین پھر انسان کو ظاہر سی بات ہے کردار کی دعوت دیتی ہے. کردار کی دعوت، اگر ہمارے کردار میں اور ہماری زندگی میں ایک چینجنگ آ رہی ہے، ایک بدلاؤ آ رہا ہے حسین کا ذکر سن کے، حسین کی باتیں سن کے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک انقلاب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کامیابی کے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی مسئلہ ہے. اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. دعائے کمیل میں مولا کائنات کی جو آخر کے جملے ہیں کیا ہے؟ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے خدا. یا سریع الرضا. لیکن یہ حضرت انسان اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو جلدی سے راضی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اگر آپ سے ناراض ہوئے روٹ جاتے ہیں، یہ منا رہے ہیں بیچارے ہمیں اور ہم منہ گھمائے ہوئے ہیں، اینٹ رہے ہیں، جبکہ ہم نہ ان کے خالق ہیں نہ ان کے مالک ہیں. روٹنے کا اختیار اور اسے زیب دیتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور اس کی ہم نافرمانی کریں. ہم تو اس کی مخلوق ہیں. تو انسان اتنی جلدی روٹ جاتا ہے کہ اسے مناتے رہیے، وہ مننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ الہی صفت نہیں ہے. اللہ کی صفت یہ نہیں. اللہ کی صفت یہ کہ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. وہ آج آپ نے گناہ کیا، کل آ کے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، وہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم آپ کو ناراض کر دیں تو بڑی مشکل سے آپ راضی ہوں گے. عزیزان گرامی، انسان کو مظہر صفات الہی بننا چاہیے، اللہ کی صفتوں کا مظہر بننا چاہیے. اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یا سریع الرضا، میرے مولا نے فرمایا کہ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا پسند زندگی گزارے تو اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں، نا اتفاقی ہو جائے تو اس کو معاف کر کے گلے مل جائیں. یہ نہیں کہ دل میں بٹھا لیں، رنجشوں کو پال لیں، اس لیے کہ رنجشوں کو پالنا خدا کی صفت نہیں ہے. خدا کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندے سے فوراً راضی ہو جاتا ہے. درود بھیج دے بر محمد والے. ایک مرتبہ درود بھیج دے بر محمد. عزیزان گرامی، تو اس بات کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اپنے دل کی خواہشوں کی اطاعت کا نام نہیں ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے اس پہ عمل کرنے لگے، بجائے دین پر چلنے کے سوچتے ہیں یہ ہماری طریقے سے مڑ جائے. میں ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں عام طور سے، وہ میں آپ کو دے دوں. فرض کریں ہم یہاں سڑک سے گزر رہے ہیں اور اوپر چھت سے کوئی پانی پھینکے اور وہ چھینٹے ہمارے اوپر آ جائیں، تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نجس ہو گئے. یہ جو چھینٹیں آئی ہیں اب ہم نجس ہو گئے. مسجد جا رہے تھے، اب کیا کریں گے جا کر کے؟ جب کہ ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چھینٹیں کہاں سے آئی ہیں، پانی کی چھینٹیں ہیں یا پیشاب کی چھینٹیں ہیں، نجس ہیں یا پاک ہیں.
یہ کچھ نہیں کلیئر ہے. جب کلیئر نہیں تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ نجس ہے؟ یہ مسئلہ میں بتا دوں یہاں کے اوپر. عام طور سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بتائیے کیا ہم جا رہے تھے وہاں سے چھینٹیں آ گئیں, اب بتائیے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چھینٹیں کہاں کی تھیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں پتہ مولانا صاحب کہاں کی تھیں. تو عزیزان گرامی, جب یہ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا یہ نجس ہیں؟ یاد رکھیے, نجس وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پورا 100% یقین ہو کہ یہ چیز نجس ہے. جب 100% یقین ہو جائے گا تب اس پہ حکم نجاست لگتا ہے. اور اگر 100% نجاست کا یقین نہیں ہے تو اگر شک کے دائرے میں ہے تو اس پہ طہارت کا حکم لگے گا, نجاست کا حکم نہیں لگے گا. یاد رکھیے, اس کے اوپر طہارت کا حکم لگے گا, نجاست. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے وہ تمہارے لیے پاک ہے, مگر یہ کہ 100% تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ نجس ہے. تو جب 100% نجاست کا یقین ہو جائے اس وقت آپ کے لیے وہ چیز نجس ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ مولانا بتاتے ہیں, ہم تو جھیلتے رہتے ہیں. مولانا مسئلہ بھی بتا دیا, سب کچھ کر دیا, جیسا پڑھ لیجئے نماز, اسی میں آپ نماز ہو جائے گی. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جائیں تحقیق کریں کہ یہ پانی کس نے پھینکا تھا, کہاں سے تھا, پانی تھا, یہ تحقیق بھی ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر. کتنا آسان ہے اسلام, کتنی آسان ہے شریعت. ہم نے مشکل بنا لیا اپنے لیے بلا وجہ. اللہ کہہ رہا پڑھ لو, وہ کہہ رہے مولانا صاحب مگر دل نہیں بھر رہا ہے. سنا ہوگا آپ نے جملہ بار بار, مولانا صاحب کیا کریں دل نہیں بھر رہا ہے. عزیزان گرامی, وہ کہہ رہے نماز میری ہے, قبول کرنا نہ کرنا میرا کام ہے, حکم میں نے دیا ہے, طریقے میں نے بتائے, میں کہہ رہا ہوں پڑھ لو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے, دل نہیں بھر رہا ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دل کی سننے کا نام اطاعت نہیں ہے, اللہ کی بات سننے کا نام اطاعت ہے. کیونکہ بھائی اللہ تو کہہ رہا پڑھ لو, ہم کہہ رہے نہیں پڑھیں گے, تو آپ کس کی سن رہے ہیں؟ اللہ کی سن رہے ہیں. اپنی خواہش, اپنا دل نہیں بھر رہا ہے. ارے بھائی آپ کا دل بھرے چاہے نہ بھرے, آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو جو کام دیا گیا وہ کریے, آپ کو جو حکم دیا گیا نماز پڑھنے وہ پڑھیے. یہ کہ ہمارا دل نہیں بھر رہا. عزیزان گرامی, بہت باریک چیزیں ہیں, بہت باریک چیزیں ہیں. یہ اسلام نے بڑا اس پہ گرفت کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں کہ اپنی مرضی اس میں داخل کریں. آپ یہ دیکھیں ہماری مرضی کیا ہے, آپ یہ دیکھیں ہم تم سے کیا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں کسی نے مستحب روزہ رکھا ہو, مستحب روزہ رکھا ہو اگر کسی نے, تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی مومن کے گھر چلے جائیں اور آپ کا مستحب روزہ واجب نہیں ہے, اور اس مومن کو نہیں معلوم کہ آپ روزے سے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے چائے رکھ دے لا کر کے, ناشتہ رکھ دے, پانی رکھ دے, تو اب اسلام کیا کہتا ہے بتائیے؟ یہ کہتا ہے کہ اس سے کہیں بھیا میں روزے سے ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. میں مستحب روزے کی بات کر رہا ہوں, واجب روزے کی نہیں. اگر آپ مستحب روزہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کسی مومن کے گھر گئے یا نہیں گئے, رستے میں کہیں پر بھی آپ کو کسی نے کچھ پیش کر دیا, تو اللہ کہتا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں میں روزے سے ہوں قبلہ, میں نہیں اسے کھا سکتا. اللہ کہتا خبردار, اس سے ذکر بھی نہ کرو, جو اس نے پیش کیا ہے اسے فوراً نوش کر لو. جو اس نے تم سے کھانے کے لیے کہا ہے اسے فوراً کھا جاؤ. یا اللہ میرے روزے کا کیا ہوگا؟ کرنا, روزے کا قبول کرنا یا نہ کرنا, یا ثواب لکھنا یا نہ لکھنا, یہ میرے اختیار میں. یا اللہ کیا کروں؟ کہ فوراً کھا جاؤ. کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئی. اگر تم اس کی آواز پر لبیک کہہ دو گے تو یاد رکھو تمہیں روزے کا بھی ثواب دیں گے اور دعوت مومن پر لبیک کہنے کا بھی ثواب دیں گے. محمد آپ کو دو ثواب ملیں گے. اگر نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کا ہی ثواب ملے گا, روزے کا ایک ہی ثواب ملے گا. لیکن اگر یہ کیا ہے, لیکن آپ کو اپنی خواہشات کو یہاں دبانا ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات اندر سے شیطان ورغل آتا ہے, میں بتا دو روزے سے ہوں, تو کیا بات بن جائے گی کہ یہ مولانا صاحب تو واجب مستحب روزے بھی رکھتے ہیں. سمجھا کتنی باریک چیز ہے.
کہ نہیں خبردار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ثواب کا ذمہ تو ہمارا ہے نا, ثواب کو دینا تو ہمارے ذمہ ہے. اگر تم نے بغیر بتائے اسے نوش کر لیا تو یاد رکھو روزے کا بھی ثواب دیں گے اور اس کا بھی ثواب دیں گے کہ تم نے کسی مومن کے دل کو توڑا نہیں. کوئی پتہ ہے آپ کو مومن کا دل کیسا ہے؟ حدیث پڑھوں آپ کی خدمت میں, درود بھیج دو محمد وعلی محمد. مومن کا دل بہت جلدی توڑ دیتے ہیں نا. حدیث قلب المومن اعظم حرمتا من الکعبہ. قلب المومن اعظم حرمتا من الکعبہ. مومن کا دل عظمت میں کعبے سے بڑا ہے. ذرا سی ناراضگی ہوئی گھر میں, اب آپ دیکھیں میں مثال ایک دو دے دوں تاکہ آپ کہیں گے ہم تو توڑتے نہیں مولانا صاحب, ہم نے کسی کا دل نہیں توڑا آج تک. گھر میں ذرا سی کھانے میں نمک تیز ہو گیا, وہ پلیٹ اٹھا کے پھینکی وہاں پہ. وہ بیوی نے کتنی محنت سے بنایا ہے, دن بھر اس میں لگی رہے, بھائی آج ہو گیا مرچا تیز, آج ہو گیا نمک تھوڑا زیادہ. آپ کو معلوم بھی ہے کہ سامنے والے کے دل پہ کیا گزر گئی. آپ تو اپنی شیخی میں, آپ تو اپنی اس میں ہیں. بھائی مردانگی یہ نہیں کہ آپ گھروں میں پلیٹیں پھینکیں برتن پھینکیں, یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ آپ ایک مومن اور ایک مومنہ کے دل کو سنبھال لیں. کسی کے دل کو توڑنا ایمان نہیں ہے, کسی کے دل کو بچانا ٹوٹنے سے یہ ایمان ہے. یہ میرے سامنے نوجوان بچے بیٹھے, میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, ماں باپ کے سامنے اتنا اکڑ کے نہ بولیں, اتنا اکڑ کے نہ بولیں. آپ کہیں گے کہ تھوڑا بہت تو اکڑ لیں, یعنی اگر ہم کہیں اتنا اکڑ کے نہ بولیں تو اس سے کوئی نہیں سمجھے کہ تھوڑا بہت تو اکڑ سکتے ہیں. نہیں, ارشاد الہی ہے قرآن میں کہ لا تقل لہما اف, انہیں اف تک نہ کہنا. کیا نہ کہنا؟ اف. کہتے نا ہم کسی کوئی تکلیف ہلکی پھلکی رہتی ہے اف, یہ وہی اف ہے. یہ اف اردو والا ہے, یہ وہی عربی سے لیا گیا ہے. عربی میں اف کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گالی مت دینا, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں ڈانٹنا مت, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو جھڑکنا مت, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو گھورنا مت. اس لیے کہ اگر ڈانٹنے کے لیے کہہ دیتا تو آپ گھور لیتے, مارنے کے لیے کہہ دیتا تو آپ جھڑک دیتے. اس نے یہ کہا کہ لا تقل لہما اف, والدین کو اف تک بھی نہ کہنا. عزیزان گرامی, اف کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کسی بھی ناراضگی کو ظاہر کرنے کا جو سب سے کم ترین اور پسترین درجہ ہے وہ اف کہنا ہے. اور اف کہنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو گھورنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے, جب اف کی اجازت نہیں ہے تو جھڑکنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے, جب اف کی اجازت نہیں ہے تو گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے, جب اف کی اجازت نہیں ہے تو مارنے اور پیٹنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. درود بھیج دو محمد والے میں. تو عزیزان گرامی, قلب المومن اعظم حرمتن, مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ محترم ہے. کعبے کی طرف سب لوگ رخ کر کے احترام کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی میں نے عرض کر دی. تو دل کی خواہش پر عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ اللہ کی خواہش پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اب آپ دیکھیے ایک مثال آپ کو اور دوں, کتنا باریک ہے ہمارا دین, کتنا باریک, کتنی باریکیاں ہیں اس دین میں. رمضان میں روزے رکھتے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ رکھتے ہوں گے, جو نہیں رکھتے ہیں ان پہ واجب ہیں تو بس شروع کر دیں, آج سے نہیں رمضان سے. جنہوں نے نہیں رکھے ہیں وہ قضا کل سے شروع کر دیں. عزیزان گرامی,
لوگ سوچتے ہیں کہ روزے میں وہ ہو جائے گا، صحت کمزور ہو جائے گی. نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں روزہ صحت کا نام ہے، کمزوری کا نام نہیں. سومو تصحو، صحت پاؤ. آج کل تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنٹیفک طور پر بھی یہ ثابت ہو چکی ہے بات کہ روزے سے آپ کے جسم کو کیا طاقت ملتی ہے، کیا فائدے ملتے ہیں. خیر بات ادھر ادھر سے نکلتی جا رہی ہے. جو بات مجھے کہنی ہے کہ اسلام کتنا باریک ہے، کتنا دقیق، کتنی باریکیاں ہیں. رمضان میں روزے رکھتے ہیں، روزے کے بعد اگلے دن کیا ہوتی ہے بتائیے؟ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں اگلے دن کیا آتی ہے؟ عید. ہاں، اس عید کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں عید کی، تو ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، وہ بتا دوں. ایک مسئلہ وہ ذکر کرتا چلوں، آپ اس مسئلے سے دین اور اسلام کی باریکی کا اندازہ کریں کہ کس چیز کا نام اطاعت ہے. جب آپ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ مستحب ہے. اللہ نے اس کو مستحب رکھا کہ انسان کچھ کھا کے تب عید کی نماز کے لیے جائے. پہلے کچھ کھائے، کوئی میٹھا کچھ کھا لے، اس کے بعد عید کی نماز کے لیے جائے. بھوکا نہ جائے، بھوکا نہ جائے. کیوں؟ علماء بیان کرتے ہیں فلسفہ، اس لیے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن جب صبح اٹھتا ہے انسان کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ 30 دن تک کچھ کھایا نہیں ہے، 30 دن اس نے کچھ نہیں کھایا ہے اور بھوکا رہا ہے. تو 31ویں دن بھی پھر یہی موڈ ہوتا ہے میں کیا کھائیں، بعد میں کھا لیں گے. موڈ نہیں ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اب تمہیں کھا کے نکلنا ہے، اب تمہیں کچھ نہ کچھ کھا کے نکلنا ہے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ دل کی بات سننے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے مالک کی بات سننے کا نام اسلام ہے. درود بھیج دے محمد علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود بھیج دے. کتنا دین کے اندر کتنی باریکیاں ہیں، کتنی باریکی ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھیں اور موڑ موڑ پر زندگی میں اس کو آپ اپلائی کریں اپنی زندگی میں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے چاہتا کیا ہے. سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے، اسی منو ڈھیر مٹی کے نیچے. جس کے بعد جتنی زندگی ہے، جتنا وقت ہے، وہ غنیمت ہے، یہ سمجھ لیجئے. ابھی آپ دیکھ لیں کورونا پیریڈ گزرا ہے، کتنے لوگ چلے گئے. اگر آج باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، نئی زندگی دی ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اس دور سے گزرا ہے کہ موت اس کے بہت قریب کھڑی تھی. ہر آدمی نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے موت کو. ذرا سی چھینک بھی آ جاتی تھی تو سامنے والا آدمی 2 فٹ دور جا کے گرتا تھا، اتنا. تو لیکن اللہ نے اپنا کرم فرمایا اور وہ زندگی دوبارہ سے پلٹا دی کہ جس کی ہم حسرت کر رہے تھے. اس پیریڈ میں وہ جو 2-2.5 سال جو بھی گزرا ہے، آپ دیکھیں جو پرانی زندگی تھی وہی زندگی جس میں ہم قدم قدم پر اللہ سے شکایتیں کرتے تھے، یا اللہ تو نے ہمیں غربت میں رکھ رکھا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں بیماری میں رکھ رکھا ہے، یا اللہ ساری زندگی مطلب ہمیں تم نے جھلا رہا ہے. فلاں کو اتنا دے رکھا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فلاں کو یہ دے رکھا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس گھر نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. یہ ساری شکایتوں بھری زندگی. جب وہ زمانہ آیا جو وبا کا زمانہ تھا تو انسان اسی زندگی کی تمنا کرنے لگا کہ کاش پھر سے پلٹ آئے. وہی تو اللہ کو آتا ہے یاد دلوانا. یاد رکھیے اللہ کو آتا ہے یاد دلوانا کہ وہ کیسے اپنے کو یاد دلوائے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ زبردستی کرے گا تو پھر جبر لازم آ جائے گا، انسان سے اختیار سلب ہو جائے گا. اور جب اختیار سلب ہو جائے گا تو انسان پھر منزل امتحان میں نہیں رہے گا. ورنہ مجھے بتائیے اگر اللہ ایک فرشتے کو معین کر دے کہ جیسے ہی یہ صاحب جھوٹ بولے کڑاک سے ایک لگائے، بتائیے اگلے دن ہمت ہوگی ان کی جھوٹ بولنے کی؟ نہیں ہوگی. اگر معین کر دے ایک فرشتے کو کہ میاں انہوں نے اگر صبح کی نہیں پڑھی تو ان کو آج دن بھر روٹی نہ دینا، بتائیے. لیکن اللہ یہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انسان کو مختار بنا کے بھیجا ہے، صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے.
اس نے سیدھا راستہ بھی بتایا ہے, اس نے غلط راستہ بھی بتایا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے, یہ صحیح راستہ ہے. اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ تیری مرضی ہے, چاہے سیدھے راستے پر چل کے ہم تک آ جا, چاہے غلط راستے پر چل کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو دونوں راستے بتا دیے ہیں, چاہے شاکر بندے بن جاؤ اور چاہے ناشکرے بندے بن جاؤ, یہ اس نے کہہ دیا. عزیزان گرامی, تو ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی ہے کہ کیسے اللہ کے شاکر بندے بنیں, کیسے اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاریں, کیا ہمارا مالک ہم سے چاہتا ہے. اور یاد رکھیں, اگر آپ عبادتیں کرتے جا رہے ہیں, نیکیاں کرتے جا رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے پہنچ جائیں جنت تک, تو قرآن کی ایک آیت میں پڑھ دوں آپ کی تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جنت تک پہنچیں. کہیں مولانا صاحب آپ نے تو یہ کیا کہہ دیا, سب گڑبڑی ہو گئی بات. ابھی تک سب کو سمجھا رہے تھے جنت تک پہنچنا, جنت تک پہنچنا ہے, جنت تک پہنچنا ہے, اور آج آخر میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جنت تک پہنچیں آپ. ہاں, اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف آپ جنت تک پہنچیں. سمجھ لیجئے, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جنت تک پہنچیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ 10 20 50 کو لے کے جنت تک پہنچیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ, اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ خالی میں پہنچ جاؤں, باقی جنتا جو ہے جانے دو اس کو, باقی جو لوگ ہیں جانے دو, ہم سے کیا مطلب ہے, ہم پہنچ جائیں. نہیں, کیا ہے ارشاد, درود بھیجتے پر محمد والے محمد. ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ ادھر متوجہ رہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف اپنے کو جنت تک پہنچائے اور دوسروں کو چھوڑ دے. نہیں, اسی لیے جو لوگ آبادیوں سے نکل کے بیابانوں جنگلوں میں جاتے ہیں, اللہ کو وہ عبادت نہیں پسند ہے کہ آپ سماج اور معاشرے سے کٹ کے جنگلوں کو جا کے بسا لیں. نہیں, بس جنگل میں اللہ نہیں یاد آئے گا تو کہاں یاد آئے گا. درود بھیجتے پر محمد والے محمد. اب آپ جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے ہیں, دیکھیں اکیلے جنت نہیں جانا ہے, جتنوں کو ہو سکے لے کے چلے انسان. ایک مرتبہ ایک نابینا انسان کو دیکھا, راستے میں پڑا ہے, اور اس کو 2 فرشتے اس کے اوپر مامور ہیں, تعینات ہیں اللہ کی طرف سے, اور وہ اسے کھانا کھلا رہے ہیں. 2 فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جو اسے کیا کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. اس نابینا ہے, چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, ہاتھ پیر نہیں کام کر رہے ہیں, دیکھ نہیں سکتا, تو اللہ نے اس کی روزی روٹی کا وہاں انتظام کیا ہوا ہے. کتنا بڑا آدمی ہوگا, کتنا پہنچا ہوا ہوگا, بتائیے, کہ جس کے رزق کے لیے روز فرشتے آتے ہوں اور اسے بیٹھ کے کھلاتے ہوں, اللہ کی نظر میں تو ہوگا نا, کوئی تو اس کی عظمت ہوگی. جناب موسیٰ ادھر سے گزر رہے تھے, اس نابینا کے پاس سے گزرے, سلام کیا, پوچھا کون, کہا میں موسیٰ کلیم اللہ, میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہوں طور پہ, کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. جاتے تھے نا, کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے, وہ جو اللہ سے باتیں کرتا ہو. کہا میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں کوہ طور پر. کہا کہ ایسا ہے کہ جا ہی رہے ہیں تو جا کے ذرا اللہ سے میرا ایک سوال ہے وہ پوچھ لیجئے گا, اس کا جواب مجھے بتا دیجئے گا. کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ جا کے یہ پوچھئے گا کہ اللہ نے جنت میں میرا پڑوسی کسے بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں, اللہ نے جنت میں میرا پڑوسی کسے بنایا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ سے یہ پوچھئے گا
کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا یہ تو وہ اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے، وہ تو کنفرم ہے، یہ وہ تو طے ہے ہی. خالی یہ پوچھ لیجئے گا پڑوسی کون ہے میرا. کہا بھائی پوچھ لوں گا. جناب موسیٰ نے کہا جاؤں گا بات میں پوچھ لوں گا. پہنچے کوہ طور پر، اللہ سے باتیں ہونے لگی تو اللہ نے کہا کہ بھائی موسیٰ وہ تو پوچھ لو، تو میرے بندے نے تمہیں میسج دیا ہے، اپنی باتیں کر رہے ہو، وہ میرے بندے کی کچھ نہیں پوچھ رہے. کہا یا اللہ اس نے پوچھا ہے کہ وہ میرا پڑوسی کون ہے. تو آواز قدرت ہے کہ جا کے کہہ دینا کہ پڑوسی جب ہوگا جب تمہارا داخلہ جنت میں ہوگا. تمہارے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. جنت تمہارے اوپر حرام ہے، تم جنت ونت میں نہیں جاؤ گے. پڑوسی کی چکر میں نہ پڑو. اب جہنم ونم میں پڑوسی ڈھونڈو یہ میں اپنی طرف سے. تو جنت میں تم نہیں جا سکتے ہو. ارے باپ رے باپ، آپ جیسے ہو رہے ہیں ایسی جناب موسیٰ بھی سن کے ارے باپ رے باپ یہ کیا ہوا. خیر آئے، اب اللہ کا حکم ہے، کیا کر سکتے ہیں، پہنچانا ہے تو بھائی اللہ کا حکم ہے. ابھی میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ وہاں خدا کے سامنے دلوں کی خواہش پر عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. جو حکم پروردگار ہے اس کو، چاہے وہ آپ کے دل کے مطابق ہو چاہے آپ کے خواہش کے مطابق نہ ہو. جناب موسیٰ کو بھی تو افسوس ہے، وہ اتنا عابد زاہد بندہ، وہ فرشتے اتنے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جنت میں. خیر آگے کہا کہ وجہ کیا ہے یا اللہ، وجہ کیا ہے. کہا وجہ اس کو پتہ ہے، اس سے پوچھنا جا کر کے کہ کیا کرتے ہو تم. خیر جناب موسیٰ آئے واپس، اس کے پاس آ گئے، بھائی ہم آ گئے ہیں. تو وہ خوش کہ ہاں بتاؤ کون ہے پڑوسی. اے اللہ کے نبی، کہا بھائی اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر جنت حرام ہے، پڑوسی کے چکر میں نہ پڑو. ہاں آپ یہ دیکھیں کمال کی بات دیکھیں. نہ تڑپا، نہ پھڑپھڑایا، نہ شکوے، نہ گلے. کہا یا نبی اللہ یہ بتا دیجئے کہ وجہ کیا ہے. وجہ کیا؟ کہا تو نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی. کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں. کہا اچھا بتا کچھ تو یاد ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کرتا ہے، یہاں کیسے آیا. کہنے لگا کہ وہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. تو کہا وہاں جا کے رہو، یہاں کیوں رہ رہے ہو. کہا اے اللہ کے نبی وہاں کے جتنے لوگ تھے نا وہ بے نمازی، بے روزے دار، نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلیاتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، چوری چماری، یہ اتنا گندا ماحول ہے. میں وہاں پہ مجھے دل نہیں لگا. میں نے کہا مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. میں نے یہ جنگل بسا لیا آ کر کے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی یہی بات ہے، سن لو. کہا کیا مطلب. کہا وہ جو تم پورا معاشرہ چھوڑ کر کے خالی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل بسا کے یہاں بسانے آئے ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا ہے. کہا پھر کیا، جہنم اور کیا. کہا کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیں اس کی فکر دیکھیں آپ. کہا اے موسیٰ جو اللہ کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا. بس ایک زحمت ہے کہ ایک گزارش آپ اور پہنچا دیں اللہ تک، اور بس اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا. کہا کیا. کہا اللہ سے جا کے یہ کہیے گا دوبارہ کہ مجھے اے اللہ تیرا فیصلہ منظور ہے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے جسم کو اتنا بڑا بنا دے کہ جب میں جہنم میں جاؤں تو میرے علاقے میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی جگہ میں جہنم میں لے لوں، ان سب کی جگہ میں جہنم میں لے لوں. اب آپ دیکھیں جناب موسیٰ گئے. کہا یا اللہ تیرے بندے نے ایسی بات کی، تیرا فیصلہ منظور ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گاؤں کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، اس کے بدلے اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ اس کی ان سب کی جگہ وہ اکیلے جہنم کی جگہ لے لے. آواز قدرت آئی اے موسیٰ جاؤ اور جا کر کے اب میرے بندے کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جنت کی خوشخبری سنا دو. کہا یا اللہ یہ کیا. آواز قدرت آئی موسیٰ جب تک اسے صرف اپنی جنت کی فکر تھی ہم نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا تھا، لیکن جب اسے ہمارے بندوں کا خیال آ گیا تو ہم نے اس کے جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا. جب تک اپنا خیال تھا کہ صرف میں جنت میں جاؤں،
جب تک یہ تھا کہ کوئی اور جائے یا نہ جائے ہم سے کیا مطلب ہے, میں تو چلا جاؤں. اللہ کو یہ فکر پسند نہیں ہے, اسی لیے اس نے آواز دی قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان لانے والو اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. اس لیے کہ اکیلے جنت تک پہنچ جانا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ جتنے لوگوں کو ہو سکے ان سب کو لے کے بہشت تک پہنچنا یہ کمال انسانیت ہے. درود بھیج دے پر محمد و آل محمد. بس عزیزان کرام دیکھیں, یہ ہے انسانیت اور یہ ہے اسلام کا پیغام. یہ چاہتا ہے اللہ. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ان کی نماز اچھی ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھتے, ان کی مطلب قرات میں کمی ہے, رکوع ٹھیک سے نہیں کرتے. اچھا ہی بات ہے, نہیں پڑھ پا رہے ہیں, جائیں گے جہنم میں, کاہے بتائیں ان کو ہم. یہ نہ سوچیے گا کہ ٹھیک ہے ان کی نماز باطل ہے, اچھا ہے, وضو ٹھیک نہیں کر پاتے, ان کی نماز باطل ہے, کاہے ہم ان کو بتائیں. باطل ہوئے گی, جائیں گے جہنم میں, تو جائیں گے آپ بھی جنت میں نہیں, یہ سمجھ لیجیے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات, ہمارے یہاں عمل سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے. آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی نیت کیسی ہے. خود کو خالی اکیلے مومن بن جانا کون سا کمال ہے. اکیلے مومن بن جانا یہ کون سا کمال ہے, جب تک 10-20-50 کو انسان مومن نہ بنائے. اکیلے متقی بن جانا کون سا کمال ہے, جب تک انسان جہاں جہاں بیٹھے سب کو متقی نہ بنا دے. یہی کام حسین کرنے کے لیے اٹھے تھے, یہی کام حسین کرنے کے لیے اٹھے تھے, ورنہ حسین کی جنت تو پکی تھی. حسین کے جو اصحاب تھے ان کی بھی جنت پکی تھی, سب کی جنت. لیکن حسین نے بتایا, اور یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اپنے خواہش نفس کو دبانا اور مرضی الہی کو ترجیح دینا, یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے. یہ نہیں کہ اپنی خواہش پہ عمل کر لیا, دین کو اپنے حساب سے موڑ لیا. نہیں, ہم بہت سے موقعوں پر ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو مقدم کر دیتے ہیں. نہیں, کربلا میں دیکھیں کیا اطاعت ہے, اطاعت کا معیار دیکھیں, جہاں کے اوپر اپنی کوئی رضا, اپنی کوئی خواہش ہے ہی نہیں. آج چونکہ 8 تاریخ ہے, لہٰذا میں بات کو جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی وفا اور اطاعت سے ملانا چاہتا ہوں. آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے جناب عباس نے نصب کیا ہے. سامنے دشمن ہے, للکار رہا ہے کہ ہٹاؤ خیمے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے اپنے تلوار سے ذوالفقار سے ایک خط کھینچا ہے میدان کربلا میں, اور دشمن کو للکار کے کہا ہے کہ اگر تم میں جرأت ہے تو اس لکیر کو پار کر کے دکھا. اب آپ صرف تصور کریں کہ کتنا نازک مرحلہ ہے, کتنا نازک مرحلہ ہے. اس خط کو پار کر کے دکھا دو. تمہاری یہ مجال کہ حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا سکو, تمہاری یہ اوقات ہے. جب تک عباس زندہ ہے, جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں, تمہاری یہ مجال ممکن نہیں ہے. خط کھینچ دیا ہے. اللہ اللہ, غیظ میں ہے, جلال میں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ادھر امام حسین پہنچے ہیں شہزادی زینب کے خیمے میں اور آواز دی, اے میری بہن, میں بھیا عباس کو کئی موقعوں پر روک چکا ہوں, اور عباس کو دشمنوں نے پھر جلال دلوا دیا ہے, پھر غیظ اور غضب کے عالم میں ہے. اے شہزادی, اس بار بھیا کو آپ بلا لیجئے. بس ایک مرتبہ فضہ کو بلایا, آواز دی, اے فضہ جاؤ تو صحیح, میرے بھیا کو کہنا تمہیں زینب نے بلایا ہے. فضہ آئی ہیں دوڑ کر کے, ہاتھوں کو جوڑا ہے, آقا شہزادی نے یاد فرمایا ہے.
اللہ اللہ، کیا جوش شجاعت ہے اس عالم جوش شجاعت میں. اس تلوار کو فوراً نیام میں رکھا ہے، اس سر کو جھکایا ہے، اس بارگاہ شہزادی میں آ کے عرض کی شہزادی غلام آ گیا. شہزادی غلام حاضر ہے. کہا بھیا کیا بات ہے، سنا ہے تمہیں جلال آ گیا ہے. کہا ہاں بہن، دشمن نے یہ کہا ہے کہ حسین کے خیمے فرات سے ہٹا لو. بھلا عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی طاقت ہے جو میرے آقا کے خیموں کو ہٹا دے. آواز دی بھیا یہ بہن تجھ پہ نثار، یہ بہن تجھ پہ قربان. اے بھیا کیا تمہیں آقا کی مرضی معلوم ہے؟ کیا ہے آقا کی مرضی کا؟ آقا کی مرضی ہے کہ خیموں کو فرات سے ہٹا لو. اللہ اللہ، اب مجھے بتائیے یہاں پر پہنچنے کے بعد کہ خواہشات کیا کہہ رہے ہیں، انسانی تقاضے کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی دشمن کو للکار کے آئے ہیں. دشمن اگر ہم اور آپ ہوں تو کہیں مولا ابھی ہم للکار کے آئے ہیں، ابھی ہم ڈانٹ کے آئے ہیں، اور ابھی جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے اٹھا لیں. عام انسان ہوتا یہ کہتا. لیکن حضرت ابو الفضل عباس نے بتایا کہ مولا کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جہاں کے اوپر اپنے جذبات دفن ہو جائیں، اپنے خواہشات دفن ہو جائیں، اپنا کوئی ایموشن نہ رہ جائے، سارے ایموشنز قربان ہو جائیں مرضی مولا کے سامنے. اسے کہتے ہیں اطاعت محض، اسے کہتے ہیں اطاعت. بس شہزادی اتنی سی بات ہے. اگر آقا کی مرضی نہیں ہے تو غلام کی بھی مرضی نہیں. اللہ اللہ، بس جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھولنا شروع کر دی. مجھے بتائیے دشمن ہنس نہ رہے ہوں گے؟ دشمن میں خوشی نہیں ہو رہی ہوگی؟ کیا دشمن تانے نہیں دے رہے ہوں گے؟ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن عباس کو تو اپنے آقا کی مرضی دیکھنا ہے نا، اپنے شہزادے کی مرضی دیکھنا ہے نا. اللہ اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور یہ وفا اور یہ اطاعت ہمیشہ قائم رہی مرتے دم تک. وہ وقت آ گیا کہ جب حسین کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے، اور وہ وقت آ گیا کہ زہرا کا لال بالکل تنہا رہ گیا. اب نہ قاسم بچے، نہ علی اکبر بچے، نہ حبیب بچے، نہ اون محمد بچے. حسین اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، حسین اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ ابو الفضل عباس آقا کی خدمت میں آتے ہیں. آقا اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اللہ، واقعی تاریخ کربلا کتنی عجیب تاریخ ہے. آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. بس ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آواز دی بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. شاید یہ بھی کہا ہو بھیا بس تم میری زینب کی آس ہو، تم میری سکینہ کی ڈھارس ہو. اجرکم علی اللہ. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کی میں علم برداری کیا کرتا تھا. آقا مجھے جانے دیجئے موقع. آقا اب مجھ سے سکینہ کی العطش والعطش کی صدایں نہیں سنی جاتی. آقا بچے ہائے پیاس کی فریاد کر رہے ہیں. آقا بس ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ اے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو تمہیں جہاد کی تو اجازت نہیں ہے، تم بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو. بس اتنا سننا تھا. عباس خوش ہو گئے. ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، آواز دی اے میری لاڈلی سکینہ اپنا مشکیزہ اپنے چچا کے لا کے دے دو. ایک مرتبہ ننھے قدموں سے وہ سوکھا ہوا مشکیزہ سکینہ لے کے دوڑی اور آ کر چچا کی خدمت میں پیش کر دیا. لیجئے چچا جان. کہ چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تمہارے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں. بس ایک مرتبہ سکینہ واپس گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور اپنے حلقے میں لیا اور آواز دی دیکھو یہ سکینہ تم سے وعدہ کرتی ہے اب تمہیں پانی مل جائے گا. سکینہ تم سے وعدہ کرتی ہے بچوں اس لیے کہ اب کوئی اور نہیں میرا چچا پانی لے جا.
اللہ اللہ گھوڑے پر سوار ہوئے. تاریخ نے لکھا اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ تھا. 4000 کا لشکر فرات کے اوپر پہرا دے رہا. لیکن شجاعت کا عالم یہ ہے کہ عباس ایک ہی حملے میں فرات تک پہنچ گئے. لشکر پانی چھوڑ کے بھاگا. عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا, مشکیزے کو پر کیا, چلو میں پانی لیا. بس ازادارو چلو میں عباس نے پانی لیا. مقتل میں ایک جملہ لکھا فذکر عطش الحسین. جیسے پانی لیا عباس نے حسین کی پیاس کو یاد کیا, دریا کے منہ پہ مار دیا. ارے خیمے میں میری سکینہ پیاسی ہے, ارے میرے 6 مہینے کا حسین پیاسا ہے. اور دشمن کو بھی شاید بتا دیا کہ تم ہمیں سمجھتے ہو کہ پانی کے لیے مجبور ہے, دیکھو پانی ہمارے قبضے میں, چاہے تو پی لے, لیکن کیسے پیوں جب تک اصغر نہ پی لے گا, جب تک میرا آخر نہ پی لے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس عباس نے پانی کو بھرا اور اب خیمے کی طرف پلٹے. گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے عزیزان گرامی. دشمن میں ایک شور کہ یہ ایک قطرہ پانی بھی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے. چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو, چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے گئے. اللہ اللہ. بس ایک موقع ایسا آیا, ایک لعین نے چھپ کے مولا کے اوپر ایسا وار کیا کہ دائنا بازو قلم ہو گیا. دائنا بازو کٹ کے زمین پہ گرا. مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں پکڑا, بہت تیزی سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. گھوڑے سے کہتے ہیں اے میرے وفادار گھوڑے, کسی طرح عباس کو بس سکینہ تک پہنچا دے. بھائی اتنے میں ایک ایسا وار پیچھے سے ہوا کہ بایاں بازو بھی کٹ کے گرا. اللہ اللہ. لیکن مشکیزے کو سنبھالا, دانتوں میں مشکیزے کو پکڑا, گھوڑے کو ایڑ لگائی. ارے اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے. اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے. بس اسی دوران حرملہ کا تیر چلا, مشک سکینہ پہ آ کے لگا, پانی زمین پر بہنے لگا. بس دریا کی طرف ایک مرتبہ گھوڑے کو موڑ دیا. اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ اے میرے وفادار گھوڑے, مجھے خیمے میں مت لے جانا. بس اسی دوران ایک اور تیر آ کے لگا جو مولا کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. اللہ 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 اللہ. مولا نے چاہا کسی کی آنکھ میں اگر ایک تنکا بھی گر جاتا ہے, مجھے بتائیے اگر آپ کی آنکھ میں ذرا سا تنکا بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ آنکھوں پہ جاتا ہے. لیکن وہ شہید کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو؟ تیر کو کیسے نکالے؟ تاریخ نے لکھا مولا نے چاہا اس تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان دبا کے کھینچے. اللہ اللہ. جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ظالم نے سر مبارک پر ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. بس عزادارو, ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو الفضل عباس تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے ذاکر, اے میرے خطیب, تو یہ بتا میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ آقا آپ کے مصائب تو بارہا پڑھ چکا ہوں, کل نہیں وہ مصیبت پڑھا کر جو کسی پر نہیں گزری. کمالا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا دیکھو جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا, لیکن جب میں گھوڑے سے گرا میرے ہاتھ نہ تھے, میں منہ کے بل زمین پر آیا. بس عزادارو ایک مرتبہ آواز دی اے آقا میری مدد کو آئی ہے, حسین چلے. بس عزادارو داہنا بازو اٹھایا, بایاں بازو اٹھایا, عباس کے سراہنے پہنچے. اے میرے بھیا عباس,
کیا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ آقا وصیت تو ہے لیکن میں کیا بتاؤں، بھائی اتنا سن لیجئے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، ارے سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا، خیمے کی طرف چلے، ادھر سکینہ نے دور سے دیکھا، ارے چچا آ رہے ہیں، میرا علم آ رہا، بچوں کو اکٹھا کیا، اے بچوں دیکھو وہ علم آ رہا ہے، دیکھو تمہیں پانی مل جائے گا۔ حسین قریب آ گئے، کیا دیکھا، ارے علم تو آ گیا لیکن علمدار نہیں آیا۔ بابا میرا چچا، بیٹا دونوں بازو کٹائے فرات پہ سو رہا ہے، بچی نے فرات کا رخ کیا، چچا جلدی آ جاؤ، اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔